السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 77 78 79 یعنی 77 78 اور 79 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ یوسف سے۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے گزری اس واقعے کے تسلسل سے، اس میں یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، بڑی ضیافت ہوئی، حسن سلوک کی انتہا کر دیا یوسف علیہ السلام نے۔ سب کو رہنے کے لیے الگ الگ مکان دیا۔ 2 بھائی ایک مکان میں رہتے تھے، ایک گھر میں۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بنیامین بھی آئے، ایک مکان ان کو سنگل پڑا جس میں یوسف علیہ السلام ساتھ رہتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے بتلایا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائی ملے، پلان کیا اور بتلایا کہ دیکھو جب تم نکلنے لگو گے تو تمہارے سامان میں ایک پیالہ ملے گا جو لوگ تلاش کر لیں گے، اس لیے تم کو گھبرانا نہیں ہے، یہ میری تدبیر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب یہ لوگ سامان لے کر کے چلے تو بادشاہ کی طرف سے، عزیز مصر کی طرف سے پیچھا کرنے والے نے پیچھا کیا اور بتلایا کہ شاہ مصر کے پانی پینے کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے بالکل برجستہ کہا، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ رہ چکے ہیں، تم لوگوں نے ہم لوگوں کو دیکھا، ہم لوگ زمین میں فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، چور بھی نہیں، ہم لوگ چوری بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ بہت ہی شریف گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ بات کہا ان لوگوں نے، لیکن جب تلاشی ہوئی تو بنیامین کے سامان سے اس پیالے کو برآمد کر لیا گیا اور بنیامین کو فوراً کسٹڈی میں لے لیا گیا۔ جب یہ سب باتیں ہو رہی تھی اسی درمیان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے 10 کے 10 بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بڑے ہی شریف گھرانے سے ہیں، ہم لوگ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ بنیامین کے اوپر لگے ہوئے چوری کے الزام کو درست سمجھا، بلکہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا۔ دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے، جب جھوٹوں کا جھوٹ سامنے کھل کے آتا ہے تو ایک طرف سے رستہ نہیں ملتا تو دوسری طرف سے باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے کیا کہا ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قالوا، ان لوگوں نے کہا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے آج چوری کیا ہے بنیامین نے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف ہے وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ دیکھیے کیسے الزام لگا دیا، کیونکہ اب بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے تو فوراً ایک نقطہ چھوڑ دینا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل لومڑی کی طرح سے چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ایک دوسری چیز کو پھر سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو بڑے ہی شریف گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، ہم لوگ تو چوری چماری کرنے والے ہیں نہیں، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں نہیں۔ یہ جو یوسف کا بھائی ہے بنیامین، یہ ابھی چوری کر رہا ہے تو کیا چوری کر رہا ہے؟ اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک الزام لگا دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، انتہائی صبر کے ساتھ ان کے اس الزام کو سنا اور دل میں دبا کر کے رکھا۔ ہو سکتا ہے اگر یوسف علیہ السلام کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی، جیسا کہ بے صبر لوگ ایک ذرا سا رگ پہ ہاتھ ڈالیے فوراً اچھل پڑیں گے، ایک ذرا سا رگ پہ ہاتھ ڈالیے فوراً اچھل پڑیں گے، ایسے اگر یوسف علیہ السلام رہتے، اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی
تو سارا پلان چوپٹ ہو جاتا، سارا راز کھل جاتا، معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر لیتا، بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی. لیکن ابھی یعقوب علیہ السلام کے صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کے توکل اور ان کے آزمائش کا زمانہ بھی باقی تھا. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اور زیادہ بلند ترین مقام پہ فائز کرنا چاہتا تھا، اس مقام پر کہ جس مقام کو انہوں نے اپنے بچپنے میں خواب میں دیکھا تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ ابھی واقعہ رونما ہونا باقی تھا، اس خواب کی تعبیر کو ابھی سچا ہونا باقی تھا. لہذا یوسف علیہ السلام نے کمال صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں دبا کر کے رکھ لیا. اتنا بڑا الزام لگایا پھر بھی خاموشی سے سن لیا، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. قال انتم، اور لیکن دل میں ضرور کہا انتم شر مکانہ، تم لوگ بڑے ہی برے مقام پر ہو. اب سوچئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ شریف خاندان کے ہیں، اور ابھی فوراً نہ صرف یہ کہ بنیامین کی چوری کو تسلیم کیا، یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا. اسی ایک جملے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو یہ بھائی لوگ، یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے کس قدر بغض و حسد، دشمنی اور عداوت دل کے اندر رکھتے تھے. اور جو خود یوسف علیہ السلام کے ساتھ اب تک کرتے چلے آ رہے تھے، بنیامین کے ساتھ کرتے چلے آ رہے تھے، اس کے بارے میں رتی بھی خیال نہیں آیا. صرف دوسرے کی چونکہ حسد دل کے اندر ہے تو ساری باتیں دل میں خیال کے طور پر آ رہی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام چیزوں کو اپنے دل میں دفن کر دیا اور دل میں کہا کہ تم لوگ بڑے ہی برے مقام پر ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، کہیں تک بھی گر سکتے ہو. واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم لوگ بیان کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو خوب خوب جانتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہو گئی. ابھی بنیامین کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، بنیامین کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے. اب بنیامین کو کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے. یہاں ان 10 بھائیوں نے اپنے باپ سے پختہ اور پکا وعدہ بھی کر لیا. کیا وعدہ کر لیا؟ کہ ہم آپ کے اس بیٹے کو ضرور واپس لے کر کے آئیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانوں پر بنا ہے، ہم لوگ اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے، لیکن آپ کے اس بیٹے کو ضرور لے کر کے آئیں گے. یہ تو پکا وعدہ کیا تھا. اب بھائی سوچنے لگے کہ باپ سے اتنا پکا وعدہ کیا، اب یہ بنیامین یہاں رہ جائے گا اور ہم 10 بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس باپ کے پاس چلے جائیں گے تو ہمارے مکر و فریب کے ثبوت کے لیے یہ بات کافی ہوگا. مزید یہ کہ یوسف کے وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جب یوسف کو لے جانے کی بات ہوئی تھی تو باپ نے کہا تھا کہ ذرا حفاظت سے لے جانا، حفاظت سے لے کر کے آنا. کہا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہم لوگ تو شیر کو بھی پرچار سکتے ہیں، آپ کے اس بیٹے کو ضرور لے کر کے آئیں گے. لیکن یوسف گوے کیا گئے، ان کو تو گرا دیا. تو اب وہ ساری باتیں پہلے ہی سے باپ کے دل میں تھی. اب یہ بات ہوئی، اب ان کے بھائیوں کی جو ہے چھکے چھوٹنے شروع ہو گئے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اب سامنے یوسف علیہ السلام ہی نظر آ رہے ہیں، عزیز مصری نظر آ رہا ہے. اب سامنے دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، عزیز مصری نظر آ رہا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ شاہ مصر تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ عزیز مصر تھے، اسی مقام پر فائز تھے جس مقام پر ان کو خریدنے والا فائز تھا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے، اور خاص طور سے یوسف علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا تھا شاہ مصر نے کہ یوسف جو فرمان جاری کرے گا بس وہی یہاں کا قانون بنے گا. اس لیے ان لوگوں نے یا ایھا العزیز کہا. کیا کہا؟ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اب تک تو بہت سارے احسانات آپ نے ہم لوگوں پر کیے ہیں، اب ایک احسان اور کر دیجئے. یہ جو آدمی، یہ جو میرا بھائی ہے، یہ جو یوسف کا بھائی ہے بنیامین، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. ابھی اگر اس کو آپ لوگ رکھ لیں گے اور یہ واپس نہیں لوٹے گا تو باپ اس کے جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گا. لہٰذا آپ ایک کام کیجئے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور اس کو واپس کر دیجئے. ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. بے شک اس کا باپ جو ہے بہت ہی بوڑھا ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے. بے شک آپ بہت ہی احسان کرنے والے ہیں، ہم پر بہت سارے احسانات آپ نے کیے. محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یوسف علیہ السلام سب سن رہے ہیں. جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو یوسف علیہ السلام نے کتنی اچھی بات کہی. دیکھیے کیا کہا، معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. ایسا نہیں ہو سکتا ہے،
ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے. ہمارا سامان گمشدہ سامان جس کے سامان سے برآمد ہوا ہے ہم اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنے پاس رکھ لے، ایسا ظلم ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس مقام پر بھی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے لیے چور کا لفظ استعمال نہیں کیا. حالانکہ بھائی کہہ رہے تھے، بھائی جو ہے بنیامین کو بھی چور کہہ دیے اور یوسف کو بھی چور کہہ دیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے چور کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، جس کے سامان سے میرا گمشدہ سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، دوسرے کو نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرے تو ہم ظالم ہو جائیں گے. چور نہیں کہا. دوسرا، جو سنجیدہ اور متین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان کے اندر بڑا ہی اعتدال ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کچھ بولتے ہیں تو پورے اعتدال کے ساتھ بولتے ہیں. جن لوگوں کے پیٹ اور زبان اتھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی بھی مقام پر کوئی بھی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں. لہذا ایک سچے اور پکے مسلمان کو انتہائی متین، انتہائی بردبار اور انتہائی حلیم بننا چاہیے. ان تمام باتوں سے، ان تمام واقعات سے بہت ساری نصیحتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنی چاہیے، اپنی کمیوں پر غور کرنا چاہیے، ان کو دور کر کے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی آگے واقعات کا سلسلہ جاری ہے جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.